اب یہ جو تازہ ترین اسرائیل کے نمائندے نے انسانی حقوق کونسل میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک فساد فی الارض کے اوپر جو اتنی سپورٹو بیان دیا ہے، یہ کوئی یکدم نہیں ہے۔ میں پاکستانی قوم کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 2018 25 جولائی کے بعد جب ہماری حکومت بنی تو پہلے 2 مہینوں کے اندر قومی اسمبلی کے فلور پہ پنڈی سے رکن قومی اسمبلی آسما عدید نامی جو ہماری پی ٹی آئی کی تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی خاص آشیرواد کے اوپر ایک ریزولوشن جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی تھی۔ اگر پاکستان کی عوام کو یاد ہو، اگر میڈیا کو یاد ہو، وہ یہ تھی کہ اسرائیل کو فوری طور پہ تسلیم کیا جائے۔ کیوں؟ کہ اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ جسٹیفیکیشن کیا دی گئی تھی اس پروپوزل کے اندر؟ وہ پروپوزل کوئی آسما عدید نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی تھی، اس کا جتنا آئی کیو لیول ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ پری پلانڈ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے پوری ایک ریزولوشن بنا کے پیش کی گئی تھی، اور اس میں جسٹیفیکیشن کیا تھی؟ جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ ریاست مدینہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی تو اس وقت ریاست مدینہ کے ارد گرد کئی یہودی قبائل تھے، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اچھے معاہدے کیے تھے اور ان کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی شورٹی دی تھی۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ایک ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں اپنی ریاست کے اندر یہودیوں سے، تو پاکستان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اب یہ جسٹیفیکیشن پیش کی گئی، لیکن جب ریپرکشنز آئے، آفٹر فیکٹس آئے لوگوں کا اور عوام کا اور میڈیا کا اور علماء کرام کا، مذہبی گروہوں کا اور عام پبلک کا غم اور غصہ آیا، تو فوری طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نے جناب پینترا بدلا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو اسے لینا دینا ہی نہیں۔ میں اس تاریخی وقوع کے حوالے سے بھی جناب آپ کو کلیئر کر دوں پاکستان کی عوام کو کہ ہجرت مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس وقت جو مسلمان تھے مٹھی بھر جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی تھی، ان کا سب سے بڑا چیلنج قریش مکہ اور کفار مکہ تھے۔ ان کا رستہ روکنے کے لیے، ان کے حملے روکنے کے لیے، ان کی شرنگیزیاں روکنے کے لیے مجبوری کے تحت اور ایک عالی شان قسم کی سیاسی پولیٹیکل ٹیکٹکس کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق، بنو کینیکا، بنو نزیر، بنو اوس، بنو خزرج اور بنو مستلق، یہ 7-8 یہودی قبائل تھے مدینے کے اندر، جن کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بھی آیا کہ یہ یہودی کبھی مسلمانوں کے جانا غمخوار نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس وقت 2 طرفہ دشمنی رکھنا، ایک اپنی اس سائڈ پہ اور ایک دوسری سائڈ پہ، یہ پولیٹیکلی ایک جناب ایک نقصان دہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالی شان سیاستدان بھی تھے، ایک کمانڈر بھی تھے۔ انہوں نے ایک اچھے کمانڈر کا ہونے کا اور ایک سیاستدان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، باوجود یہ جانتے ہوئے کہ یہ شرنگیز لوگ ہیں، عیار، مکار، دغاباز لوگ ہیں، یہ گروہ یہ نقصان پہنچائیں گے، لیکن آپ نے ان کو معاہدہ کر کے پابند کر دیا کہ قریش کے ساتھ جو جنگ ہوگی، کفار کے ساتھ جو جنگ ہوگی، اس میں جناب یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کے اوپر اگر کوئی برا وقت آئے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود ان 7-8 قبائل نے غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق میں جو ریشہ دوانیاں کی، سازشیں کی، عیاریاں مکاریاں کی، اس کی سزا بھی اس پورے پروسیس پہ 5-6 سالوں میں چھوٹی چھوٹی غزوات اور جنگوں کے ذریعے سے ان یہودی قبائل کے ساتھ لڑائی لڑ کے ان کو دبایا گیا اور ان کو ختم کیا گیا۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد کھلا کے ان سارے یہودی قبیلوں کے خلاف غزوات ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سپرویژن میں ان یہودی قبائل سے جنگ کر کے ان کو نیست و نابود کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پہ مسلمانوں سے دغا کیا، غزوہ احد میں بھی، غزوہ بدر میں بھی، غزوہ خندق میں بھی۔ اب یہ ریاست مدینہ کا جو پچھلے 4.5 سال سے ہم ایک چیز سنتے تھے، اس کے پیچھے بھی لاجک یہ تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی عالمی سطح پہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لابی کو یہ کنسیپٹ دیتے تھے کہ میں وہی ریاست مدینہ بناؤں گا جس میں جناب آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ وہ جو بار بار ریاست مدینہ کا جناب کہلاوا اور بار بار اس کی جناب تکرار ہوتی تھی، وہ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لابی کو یہ میسج دینا تھا کہ جب میں برس اقتدار ہوں گا تو
تو میں ایک ایسی ریاست بناؤں گا جس میں ہم آپ کے ساتھ معاہدے کریں گے، آپ کو تسلیم کریں گے، آپ کے ساتھ امن سے رہیں گے، آپ کے ساتھ تجارت کریں گے، آپ کے ساتھ بھائی چارہ کریں گے، آپ کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوں گے. یہ تصور دینا مقصود تھا. اور پاکستان کی عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ آسما عدید کے اس ایونٹ کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے ریزائن لیا جاتا. اس نے پوری پاکستانی عوام کو جناب دکھ اور درد دیا تھا اور ان کے ایمان کو جناب سے چھیڑخانی کی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد دوسرا ایونٹ، پی ٹی آئی چیئرمین نے اپنی وزارت عظمیٰ کے اندر پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں صرف ایک بندے کو پاکستان سے پاسپورٹ کے ذریعے سے جناب اسرائیل کا پاسپورٹ جاری ہوا اور اس کو بھیجا گیا جناب اسرائیل. وہ ایک بندہ تھا، وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں جناب اس کو بھیجا گیا. تیسری چیز، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک جناب سیاہ باب ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر پہلا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسرائیل گیا تھا، جس نے وہاں جا کر جو بھی تجارتی یا سفارتی یا ثقافتی معاملات طے کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس ڈیلیگیشن کو لے کے جانے کے حوالے سے جتنی لیگل کوڈ اینڈ فارمیلٹیز تھی وہ اس دور کے اندر پوری کی گئی. اب یہ جو میں نے 3 وقوعے بتائے ہیں، یہ بنیادی طور پہ میں نے آپ کے سامنے اپنا ایک پورا کیس بنا کے جو پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اسرائیلی لابی پچھلے 1.5 سال سے تحریک فساد فی الارض، ڈیفالٹ کا نعرہ، آئی ایم ایف اور اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کے اندر عرب سپرنگ کی طرح، جس طرح پچھلے 10-12 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ عرب ممالک کے اندر ان کی ڈکٹیٹرشپ، ان کی بادشاہت، ان کی آمریت کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے سے 4-5 سال ان ممالک کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے عرب ممالک، یمن، لبنان، شام، عراق اور بہت سے ممالک وہاں کے، ان کی عوام کو یہ بتایا گیا ایک لالی پاپ اور ایک سہانا لالی پاپ جس سے ہر بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے، آبویسلی ہوتا ہے، حقیقی آزادی، آمریت کے خلاف آزادی، جناب بادشاہت کے خلاف آزادی، آٹوکریسی کے خلاف آزادی، معمر قذافی سے آزادی، صدام حسین سے آزادی، فلاں سے آزادی. 4-5.5 سال ہر ملک کے اندر وہاں پر جناب یہ پورا ایک ماحول بنایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور پھر یہ پیچھے پوری اسرائیلی لابی تھی اور انٹرنیشنل جناب آپ کی ایجنسیاں تھی اور اسٹیبلشمنٹ تھی. پھر کیا ہوا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان تمام ممالک کے اندر انقلاب آ گئے، تبدیلیاں آ گئیں، معمر قذافی بھاگ گیا، صدام حسین لٹک گیا، کوئی مارا گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہاں جمہوریت نہیں آئی، وہاں پر انسانی حقوق نہیں آئے، وہاں پر تباہی و بربادی آئی، وہاں پہ گلی گلی محلے محلے میں خوریزی آئی. آج بھی ان تمام عرب ممالک کے اندر گلی گلی محلے محلے میں شیعہ سنی کے نام پہ، سنی علوی کے نام پہ، صوبائیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ عالمی طاقتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل، ان تمام ممالک کے اندر اسرائیلی موساد، تمام ممالک کے اندر خانہ جنگی انہوں نے برپا کی ہوئی ہے.